سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا۔ تقریباً 5ویں رکوع میں شروع ہوتا ہے اور یہاں اگلے رکوع کے آخر تک بنی اسرائیل کا تذکرہ جاتا ہے۔ اب یہ جو رکوع آج ہم نے شروع کیا ہے یہ تقریباً آخری رکوع ہے۔ اس رکوع پر پہنچ کر اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے تذکرے کو مکمل فرمائیں گے اور پھر آگے مشرکین مکہ مخاطب ہوں گے۔ اسی طرح آگے جو ہے وہ اعمال اور باقی جو چیزیں ہیں ان کا تذکرہ ہوگا، مسائل کا بیان ہوگا۔ آخر پر اللہ تعالیٰ 5 شکوے بنی اسرائیل سے یہودیوں سے فرماتے ہیں۔ پہلا شکوہ تو یہ فرمایا کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہودی جائیں گے، یہودی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کے محض خوش فہمیاں ہیں، ان کے جھوٹ ہیں، تمنائیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو آدمی موحد ہوگا، مخلص ہوگا اور دل سے نیکی کرنے والا ہوگا جنت کے اندر وہی جائے گا۔ اب دوسرا شکوہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس رکوع کے شروع میں، وقالت الیہود، اور کہتے ہیں یہودی، لیست النصارى علی شیء، نہیں ہے نصارہ علی شیء، کسی چیز کے اوپر۔ یعنی کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا کوئی دین نہیں ہے، عیسائی ہدایت کے اوپر نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور کہتے ہیں نصارہ، لیست الیہود علی شیء، نہیں ہے یہودی علی شیء، کسی چیز کے اوپر۔ یعنی کہ ہم حق ہیں، ہمارے علاوہ جو نصارہ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ جھوٹ کے اوپر ہیں۔ نصارہ کہتے ہیں کہ ہم حق ہیں، جیسے آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ بلکہ ہم تو مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں کہ میں جو مسلمان ہوں نا، میں حق پر ہوں، میرے علاوہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ حق پر نہیں ہے۔ تو یہی عیسائیوں کی، یہودیوں کی، پہلے لوگوں کی یہی سرشتی، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہم یتلون الکتاب، اور وہ لوگ یتلون، تلاوت کرتے ہیں کتاب کی، کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کے باوجود اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب یہودی کہتے ہیں نا کہ عیسائی کسی چیز کے اوپر نہیں ہے، عیسائی ہدایت کے اوپر نہیں ہے، تو دلیل کے طور پر کتاب پیش کرتے ہیں، تورات میں سے دکھاتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں کہ دیکھو تورات کے اندر آیا ہے کہ عیسائی حق پر نہیں ہے۔ اسی طرح جب عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں ہے تو وہ بھی دلیل کے اندر کیا کرتے ہیں؟ کتاب پیش کرتے ہیں۔ تو دونوں گھر جو ہے نا کتاب پڑھ کے دوسروں کو گمراہ کہتے ہیں۔ یہ کام ہمارے ہاں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ قرآن پڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، اور فلاں کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ اگلے فرقے والوں کی بات سنو تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور وہ کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ تو یہ عادتیں جو ہیں یہ ان کی بھی یہی تھی، یہودیوں اور عیسائیوں کی بھی۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ کتاب پڑھتے ہیں۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو جاہلانہ بات ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارے علاوہ سارے باطل ہیں، یہ کوئی جاہل بندہ ہو اس کو تو یہ بات زیب دیتی ہے، جس کو پتہ نہ ہو۔ تم کتاب پڑھتے ہو، مطالعہ کرتے ہو، تمہیں پتہ ہے، پھر بھی تم کیا کرتے ہو؟ یعنی کہ پڑھے لکھے بندے کو اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے کہ بغیر دلیل کے کسی دوسرے کو کیا کہنا؟ گمراہ کہنا، یا یہ کہنا کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ، لا یعلمون، جو جاہل ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے۔ تیسرا طبقہ آ گیا۔ یہودی اور عیسائی تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک کے پاس تورات ہے، ایک کے پاس انجیل ہے۔ یہ جو تیسرا طبقہ ہے جو سرے سے جاہل ہے، بالکل کوئی آسمانی کتاب ان کے پاس نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں، مثل قولہم، ان کے جیسی بات۔ مطلب جس طرح یہودی کہتے ہیں نا کہ عیسائی حق پر نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں ہے، یہ جو تیسرا طبقہ ہے جاہلوں کا، یہ کہتا ہے کہ یہ سارے حق پر نہیں ہیں اور ہم کیا ہیں؟ حق پر ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم۔ وہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے عدالت کے اندر دو وکیل بحث کر رہے تھے، تو ایک نے کہا کہ تو بڑا احمق ہے، تو بڑا گدھا ہے، دوسرے نے کہا تو بڑا گدھا ہے۔ تو جج جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے ہتھوڑے کو مار کر کہتا ہے کہ خبردار، دیکھو میں بھی یہاں پر موجود ہوں،
میں بھی یہاں پر ہوں، مجھے بھول نہ جاؤ۔ تو ان کی بھی یہی حالت ہے کہ ایک غلط بات کر رہا ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں غلط بات کر رہا ہے، اور تیسرا کیا کہتا ہے کہ ہم کیوں پیچھے رہ جائیں۔ وقال الذین لا يعلمون مثل قولهم، ان لوگوں نے بھی یہی بات کی جن کے پاس علم نہیں۔ فرمایا کہ اللہ بس اللہ تعالیٰ یحکم، فیصلہ فرمائے گا بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حتمی فیصلہ فرمائیں گے، فیما کانوا، اس چیز کے متعلق، فیہ، جس چیز کے متعلق وہ لوگ یختلفون، اختلاف کر رہے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا قرآن کے اندر کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، لیکن یہ لوگ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ عملی طور پر ظاہر کر دیں گے کہ کون حق پر ہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اب تیسرا شکوہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، فرمائے کہ ومن اظلم، اور کون شخص اظلم، بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، منع، جو روکتا ہے مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکتا ہے۔ اس سے بڑا ظالم آدمی کون ہے، بے انصاف کون ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکتا ہے۔ کس بات سے روکتا ہے؟ ان یذکر، کہ ذکر کیا جائے، فیہا، ان مسجدوں کے اندر، اسمہ، اس کا نام، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ کی مسجدوں کے اندر لیا جائے، اس بات سے روکنے والا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ وسعا، اور وہ کوشش کرتا ہے، فی خرابہا، ان مسجدوں کے اندر بگاڑ کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ کائنات کے اندر سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو اللہ کے گھر کے اندر خرابی پیدا کرتا ہے اور لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے۔ اب یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ تو بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ عیسائیوں نے کیا کیا کہ جب یعنی کہ وہ بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا ٹائٹس نے، تو ان عیسائیوں نے اس کے ساتھ مل کر یہودیوں کے اوپر ظلم کیا، یہودیوں کو وہاں سے نکالا۔ تو اس آیت کے مخاطب عیسائی ہیں، اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس کے مخاطب یہودی ہیں کہ یہودیوں نے کیا کیا کہ بیت المقدس کے اندر عیسائی لوگ عبادت کیا کرتے تھے، تو انہوں نے ان کی جگہ پر، عبادت والی جگہ کے پر کوڑا کرکٹ پھینکا اور ان کو مسجد سے نکالا اور ان کو ذلیل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من اظلم، یعنی کہ دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہو، اپنے کرتوت دیکھو، اپنے اعمال دیکھو کہ تم بیت المقدس کے اندر یا جو ہیکل مسلمانی بنانا چاہتے ہو اس کے اندر تمہارا رویہ دوسرے مذہب والوں کے ساتھ کیا رہا ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مخاطب، اس سے مراد جو ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں، یعنی کہ 6 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر جب عمرہ کرنے کے لیے بیت حرام کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو راستے کے اندر انہوں نے کیا کر لیا، راستہ روک لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، یعنی کہ مراد کیا ہے؟ مشرکین مکہ ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ آیت عام ہے، یعنی کہ جو آدمی بھی کسی بھی مسجد سے کسی کو منع کرتا ہے، روکتا ہے، تو گویا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے اندر سب سے بڑا وہ ظالم ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ۔ اور دوسرا اس کی ایک توجہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آتے تھے قرآن سننے کے لیے، تو جو کافر، چاہے وہ یہودی ہوتا، عیسائی ہوتا، مشرک ہوتا، وہ لوگوں کو منع کرتا کہ مسجد کے اندر جاؤ گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنو گے تو نعوذ باللہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو لوگوں کو منع کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر نہ ملے مسجد کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ مسجد کو ویران کرنا چاہتا ہے، مسجد کو بے آباد کرنا چاہتا ہے، مسجد کی آبادی کو خراب کرنا چاہتا ہے، وہ تو اللہ کی نظر کے اندر سب سے بڑا مجرم ہے۔ لیکن جو آدمی مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا مفہوم مخالف یہی نکلتا ہے نا کہ مسجد کو ویران کرنے والا بڑا ظالم ہے تو مسجد کو آباد کرنے والا بڑا مومن ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس بندے کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ تو مسجد کے اندر آنا اور مسجد کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بشارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا،
جب تم ان جگہوں سے گزرو ریاض الجنہ جنت کے باغات میں سے فرتعو تو تم کیا کر لیا کرو چر لیا کرو. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے گھر، یہ جو مسجدیں ہیں یہ جنت کے باغات ہیں. اور چرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، یہ جو تسبیحات ہیں اللہ کا ذکر ہے، یہ اس طرح ہے جیسے آدمی جنت کے باغ کے اندر جا کر پھل کھاتا ہے چرتا ہے، یہ مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا اسی طرح ہے. وسعی فی خرابها، تو مسجد کو آباد کرنے کا بڑا اجر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بندہ یتعلق قلبہ بالمساجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. مسجد کے ساتھ دل اٹکا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فجر پڑھ کے گیا، اس فکر کے اندر ہے کہ کب زور کا ٹائم آئے گا، مسجد جاؤں گا، پھر زور کی نماز پڑھ کے پھر فکر ہے کہ عصر کا ٹائم کب ہوگا، تو اس کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے. تو ایسے بندے کے لیے بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا. تو فرمایا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للمساجد اوتادا، جس طرح کھونٹے ہوتے ہیں نا، کیل ہوتے ہیں، مسجدوں کے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد کا کھونٹا بن جاتے ہیں. کھونٹا ایک جگہ پر لگا رہتا ہے تو وہ لوگ مسجد کے اندر اتنا جم کر بیٹھتے ہیں، ٹک کر بیٹھتے ہیں، ہر وقت مسجد کو آباد کرتے رہتے ہیں کہ وہ گویا کہ مسجد کے کیل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ مسجد میں نہیں آتے تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ان کی تلاش کرتے ہیں. الملائکۃ جلساء، جب مسجد میں ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، اور جب وہ باہر جاتے ہیں کچھ دن کے لیے یا کچھ نمازوں پر مسجد نہیں آتے تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں. اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اگر وہ پریشانی کے اندر ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ فرشتے ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ معاونت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ تعلق قائم کرنے والے ہیں. تو فرمایا کہ من ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس کے اندر ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ کا نام. وسعی فی خرابہا، اور وہ کوشش کرتے ہیں فی خرابہا، مسجد کو ویران کرنے کی، مسجد کو بے آباد کرنے کی. مسجد کو ویران کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدمی راستہ روک لے، کسی کو مسجد میں نہ جانے دے. اور مسجد کو ویران کرنے کا یا مسجد کے اندر خرابی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مسجد میں آنے والوں کو پریشان کرنا. ہمارے ہاں ہوتا ہے اس طرح کا، جو بندہ پکا نمازی ہے نا، تو کوئی نیا بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو ٹوکے مارنا، ان کے اوپر طنز کرنا، اور ایسی نظروں سے دیکھنا کہ بندہ کہتا ہے کہ آج تو بھول کے آ گیا ہوں، پھر میں نہیں آؤں گا. یا غلطی سے کسی بندے کا مسجد کے اندر موبائل بج گیا، اب بندہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا موبائل جو ہے نا نماز کے اندر بجے، کوئی بندہ یہ نہیں پسند کرتا. غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، لیکن اگر کسی کا موبائل بج گیا تو پھر کیا ہے؟ سارے اس کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے کھا جائیں گے، یا کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. بندے جو ہے نا وہ متنفر ہو کر پھر مسجد آنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ انسان مسجد کو آباد کرنے کسی بھی ضمن کے اندر، کسی بھی پہلو کے ساتھ، مسجد کی خدمت کے متعلق، مسجد کے اندر آذان دینا، مسجد کے اندر آ کر پہلی صف کے اندر بیٹھنا بڑا اجر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی صف الاول، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں جو پہلی صف کے اندر آ کر بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. یصلون کا مطلب درود بھیجنے کا مطلب جب نسبت اللہ کی طرف ہو تو مراد رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت بھیجتی ہیں جو پہلی صف کے اندر آتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پتہ چل جائے نا کہ پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے، تو تمہارا آپس کے اندر لوگ اختلاف کرنا شروع کر دیں اور قرآن اندازی ہو کہ پہلی صف کے اندر کون کھڑا ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی صف کے اندر آ کر نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے. تو مسجد کو آباد کرنا کسی بھی لحاظ سے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر سب سے پہلا جو چراغ جلایا نا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلایا. یہ پہلے عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، پھر اسلام قبول کیا. بڑی مشہور حدیث آتی ہے کی جو حدیث جساسہ کے نام سے، دجال کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے ٹائم پہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد کے اندر روشنی ہے، چراغ جل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے جلایا؟
تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ وہ جو تمیم داری آئے ہیں نا انہوں نے یہ چراغ جلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، آپ نے بڑی دعائیں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی میری ایسی بیٹی ہوتی جس کا نکاح نہ ہوا ہوتا تو میں تمیم داری کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا۔ یعنی کہ مسجد کے اندر ایک اہتمام کیا لوگوں کی سہولت کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ادا اتنی زیادہ پسند آئی، تو فرمایا کہ فی حسمہ وسعى فی خرابها، تو مسجد کے ساتھ محبت، مسجد کے ساتھ تعلق یہ ایمان کی نشانی ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ایک بندے کا کہ ایک بندے نے اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو مسجد بنائے، تو اس نے کیا کیا کہ 7 پتھر رکھے اور اس نے کہا کہ یہ مسجد ہے، اس کے اندر آتا، نماز پڑھتا، اس کو صاف ستھرا رکھتا۔ تو جب وہ مر گیا تو بعد میں کسی بندے نے اس کو خواب کے اندر دیکھا، تو اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ میرے جو اعمال تھے وہ بڑے خراب تھے، تو میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا، تو مجھے جب جہنم کے دروازے کی طرف لے جایا جانے لگا تو وہ جو مسجد کا چھوٹا سا پتھر تھا نا اچانک سے وہ بڑا ہونے لگا، اتنا بڑا ہوا کہ جہنم کے دروازے کو اس نے ڈھانپ دیا، بند کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ فرشتے لے کر مجھے دوسرے دروازے کی طرف گئے، وہ جو دوسرا پتھر تھا وہ اسی طرح بڑا ہوتا گیا اور اس دروازے کو بند کر دیا۔ 7 دروازے جہنم کے ایک ایک پتھر آگے آتا اور وہ دروازوں کو بند کرتا چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد سے محبت کی وجہ سے اس کو کیا کر دو، جنت کے اندر داخل کر لو۔ یہ عالم مثال کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں خوابوں کے اندر کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں لوگوں کے شوق کے لیے، رغبت کے لیے۔ تو فرمایا کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها۔ مسجدیں ایسی جگہ ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اترتی ہیں کسی بھی بستی کے اوپر، کسی بھی شہر کے اوپر، تو سب سے پہلے جس مقام پر برکتیں اترتی ہیں وہ اللہ کا گھر ہے، وہ مسجد ہے۔ تو اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ کو رزق کے اندر، اولاد کے اندر، صحت کے اندر برکت کی ضرورت ہے تو آدمی کو چاہیے کہ مسجد کا رخ کرے، مسجد کے اندر آ کر 2 نفل پڑھے، صحت کی برکت، رزق کی برکت، اولاد کی برکت مسجد سے آ کر حاصل کرے، کیونکہ یہ مرکز ہے برکتوں کا۔ تو فرمایا کہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان والوں کو زمین کے اوپر مسجدیں ایسے روشن نظر آتی ہیں، چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان کے تارے نظر آتے ہیں، یعنی کہ ایسے روشن اللہ تعالیٰ کر کے مسجدوں کو دکھاتے ہیں۔ تو یہاں پر چونکہ فرمایا نا مساجد اللہ، تو صرف مسجد حرام یا مسجد نبوی یا مسجد اقصی ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن مراد ساری مسجدیں ہیں دنیا کے اندر، جہاں کہیں پہ بھی اگر کوئی مسجد ہے تو اس کو آباد کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے، اور اس مسجد کے لیے ویرانی کی کوشش کرنے والا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر آ کر ایک خاتون تھی، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ کوئی لڑکا تھا، کالے رنگ کا حبشی تھا، صفائی کرتا تھا، تو وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2-3 دن وہ نہیں آیا، تو آپ نے پوچھا کہ وہ جو آتا تھا مسجد کی صفائی کرتا تھا اس کا کیا بنا؟ بتایا گیا کہ یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر کے اوپر لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر اس کی قبر کے اوپر اس کے لیے دعا کی، یعنی کہ مسجد کی صفائی کرنے والا بندہ تھا لیکن اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اپنائیت۔ تو جس کا تعلق مسجد کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتی الی المسجد فهو زائر اللہ، جو بندہ مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے، اور مہمان کا حق ہوتا ہے، یعنی کہ جو میزبان ہوتا ہے وہ مہمان کی کیا کرتا ہے؟ خدمت کرتا ہے۔ تو اس لیے مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ نام لیا جائے فیہا اس مسجد کے اندر اسمہ اللہ تعالیٰ کا، وسعى فی خرابها، اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ فی خرابها مسجد کے اندر کیا کریں؟ خرابی کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسجد ویران ہو جائے، بے آباد ہو جائے، دوسرا خراب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر شرک ہو، وہاں پر بدعات ہو، وہاں پر جو ہے وہ اس طرح کی غیر شرعی قسم کے کام کیے جائیں۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قیامت کے قریب لوگوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن صرف الفاظ کی صورت کے اندر رہ جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ مساجدہم عامرۃ، مسجدیں جو ہوں گی وہ آباد ہوں گی،
لوگ تو بڑے آئیں گے لیکن فَهُوَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، وہاں پر ہدایت نہیں ہوگی، یعنی کہ مسجدیں ہدایت سے خالی ہوگی، سارے شرکیہ کفریہ گمراہی والے افعال اور اقوال وہاں پر کیے جائیں گے۔ تو مسجد کی بربادی یہ بھی ہے، ایک مسجد کی دیواروں کو آگ لگ جائے یہ کم درجے کی بات ہے کہ اس مسجد کے اندر بدعات ہونا شروع ہو جائے۔ اسی لیے مسجد کو شرک سے بدعات سے، ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں کتنی، مطلب فیصل مسجد کے اندر آپ جا کر دیکھ لیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ مسجد ہے؟ کتنا ایک پکنک پوائنٹ بنا ہوا ہے، عورتیں مرد اور پتہ نہیں کیا کھیل کود اور اس طرح کے کام وہاں پر کیے جا رہے ہیں۔ بادشاہی مسجد کے اندر آپ دیکھ لیں تو مسجدیں بڑی بڑی ہوں گی اور بھری بھری ہوئی ہوں گی، لیکن وہاں پر ہدایت نہیں ہوگی، وہاں پر کیا ہوگی؟ الٹے سیدھے کام ہوں گے۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ مسجد کے اندر کیا ہو؟ خرابی۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما کان لہم، نہیں تھا ان کے لیے مناسب، ان یدخلوها، کہ وہ اس مسجد کے اندر داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے آئیں۔ ان کے لیے لازم تھا، ان کے مناسب یہ تھا کہ یہ مسجد کے اندر خشوع و خضوع کے ساتھ ڈرتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوں، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ مسجد کے ادب کو پامال کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے اندر انسان کو خشوع و خضوع کے ساتھ آنا چاہیے۔ مسند دارمی کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسجد کے اندر اگر 500 لوگ ہوں گے تو 500 لوگوں میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر خشوع ہوگا، جس کے دل کے اندر ڈر ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں کیا حالات ہیں۔ تو فرمایا کہ یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابها، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما کان لہم، نہیں تھا ان کے لیے مناسب، ان یدخلوها، کہ وہ اس مسجد کے اندر داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ یہاں سے علماء نے مسائل نکالے ہیں کہ کیا کافر آدمی مسجد کے اندر آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ تو اکثر ائمہ اسی طرف گئے ہیں کہ کافروں کو مسجد کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر بندہ مسجد کے اندر غلبے کی حالت کے اندر، تسلط کی حالت کے اندر، طاقت کی حالت کے اندر نہیں داخل ہو سکتا، لیکن اگر وہ محکوم ہے، مسلمانوں کی طاقت ہے، مسلمانوں کا غلبہ ہے، تو وہ عاجزی کے ساتھ مسجد کے اندر کیا کر سکتا ہے؟ داخل ہو سکتا ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا کے اندر، خزی، ذلت ہے، ولہم، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت کے اندر، عذاب، عذاب ہے عظیم، بڑا عذاب ہے۔ جو مسجد کی حرمت کو پامال کرتے ہیں اور مسجد کے اندر خشوع کے ساتھ داخل نہیں ہوتے، ان کے لیے کیا ہے؟ دنیا کے اندر بھی ذلت ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے المشرق، مشرق کی سمتیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، والمغرب، اور مغرب کی سمتیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آگے دوسرے پارے کے شروع سے ایک مضمون چلے گا تحویل قبلہ کا، یعنی کہ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور پھر حکم ہوا کہ اب کیا کرو، آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو پہلے ذہن بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ ایک طرح کی تمہید باندھ رہے ہیں کہ جب قبلہ تبدیل ہوگا نا تو لوگ پروپیگنڈا کریں گے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، مشرق بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، مغرب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی کہ جتنی بھی سمتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، بس جہاں کہیں سے بھی تم تولو، رخ پھیرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہی اللہ تعالیٰ کا رخ ہے، یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ کی رضا والا رخ ہے۔ یعنی کہ اگر دل کے اندر ڈر ہے، خوف ہے، اللہ کے حکم سے جہاں پر کھڑے ہو کر، یعنی کہ پچھلی آیت میں فرمایا نا کہ یہ تمہیں مسجد نبوی سے روکتے ہیں، مسجد حرام سے روکتے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو جہاں کہیں سے بھی تم نماز پڑھو گے، رخ قبلہ کی طرف اگر کر لو گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رخ کر لو گے، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ نماز پڑھ سکتے ہو، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی کہ مسجد میں جا کر اگر کوئی رکاوٹ ہے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اپنے گھر کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ اب یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ تو ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ جب نجاشی کا انتقال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نجاشی کا جنازہ پڑھیں گے۔ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، نجاشی تو ایسا بندہ تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی بھی مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ یہ بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ کچھ صحابہ اکرام جا رہے تھے، رات اندھیرا تھا، پھر وہ
ان کو پتہ نہیں چلا کہ کس طرف کو رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، قبلہ رخ کو نہیں پتہ چل سکا، تو انہوں نے ایک تحری کی اپنی طرف سے، کسی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھ لیا۔ صبح پتہ چلا کہ ہم نے جس طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی وہ تو غلط تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر اس طرح کے حالات ہو جائیں کہ تمہیں پتہ نہ چلے کہ قبلہ رخ کون سا ہے، تو جس طرف رخ کر کے مرضی نماز پڑھ لو، تمہاری نماز کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو جائے گی۔ یا پھر یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر ہوتے تھے، سواری کے اوپر ہوتے تھے، تو نفلی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ سواری کے اوپر نماز کی نیت کر لیتے، نماز شروع کر دیتے۔ تو لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ کیسے اللہ کے نبی ہیں کہ قبلہ رخ ہوتے نہیں ہیں، سواری کے اوپر نماز پڑھ لیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے مشرقیں ہیں، جتنی سمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، مغرب بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو جہاں کہیں کھڑے ہو کر بھی تم رخ کرو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو تم کیا کر لو گے؟ حاصل کر لو گے۔ یہ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ ذکر اذکار کے لیے، دعا کے لیے، کہ جہاں کہیں کھڑے ہو کر تم اللہ کو پکارو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہاری پکار کو سن لیں گے، یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ رضائے الہی مقصود ہو، اللہ تعالیٰ کو پکارنا مقصود ہو، تو جہاں کہیں اینما تولوا، جہاں کہیں کھڑے ہو کر، اب دیکھیں نا آدم علیہ السلام عرفات کے اندر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ تعالیٰ فثم وجہ اللہ، وہاں بھی اللہ نے قبول کی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر فنادا فی الظلمات اللہ الہ، مچھلی کے پیٹ کے اندر، اندھیرے کے اندر اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، فثم وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ وہاں سے قبول کر رہے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی قید کی تاریکیوں کے اندر ہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، فثم وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ وہاں پر سنتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر اللہ کو پکارتے ہیں، فثم وجہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ جہاں کہیں سے بھی کھڑے ہو کر تم اللہ کو پکارو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری پکار کو سنیں گے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ واسع، وسعت والے ہیں، علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ وقالوا اتخذ، یہاں سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔